ایک اہم رول تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ ہم وہ چیز سادگی سے بھی تو دکھا سکتے تھے, اور یہی چیز اب وہ اچھے انداز میں ہو رہی تھی, لیکن یہی چیز اب دوبارہ ڈراموں میں آ رہی ہے اور اس طرح احساس کمتری بہت پھیل رہا ہے. نہیں دیکھیے, اس زمانے میں اگر آپ ڈراموں میں دیکھیں تو اس زمانے میں شادیاں دکھاتے وہ ضرور تھے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک کلر ایڈ کرنے کے لیے, تھوڑا سا ماحول کریٹ کرنے کے لیے, لیکن اس لیوش انداز سے یا ان تقریبات کے حساب سے اس زمانے میں ہوتی بھی نہیں تھی اتنی. مثلا مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بچپن سے لے کے جوانی کے دور میں یہ مہندی کی رسم نہیں ہوتی تھی, یہ تو بعد بھی شامل ہوئی ہے. زیادہ صرف ایک ہوتا تھا کہ آپ کی جو ہے نا, یعنی نکاح ہوا, اس کے ساتھ رخصتی ہو گئی, رخصتی کے بعد ولیمہ ہو گیا, بات اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ڈھول, البتہ ڈھول کی جو گھروں میں بجائی جاتی تھی, ڈھول رکھا جاتا تھا, اس میں جناب لڑکیاں آتی تھیں, اپنے گھر کی خواتین آتی تھیں, وہ اپنے ڈھول کی انہوں نے کر لی, بہت ہوا تو کچھ جو بالکل ینگ لڑکی ہوئی انہوں نے ڈانس وانس کر لیا, بس کوئی باقاعدہ وہ نہیں ہوتی تھی رسم کھانے ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو اب وہ چیزیں بہت اب مصنوعی تصنع پر بہت آ گیا دکھاوا, تو اس کا شکار سارے کے ہمارے اور بھائی لوگ ڈرامے بھی ہو گئے. تو وہ تقلید پھر کرتے ہیں نا کہ وہاں دکھایا تو ہم بھی اسی طرح کی کریں, تو جو نہیں افورڈ کر سکتا تھا وہ تو پھر احساس کمتری میں مارا جا رہا ہے, اور حالات بڑے برے جا رہے ہیں. حالانکہ دیکھیے یہ موقع ایسا ہے کہ جس میں سمجھتا ہوں میڈیا کا رول بڑا اہم ہے. اگر میڈیا جو ہے وہ ملک کو سنبھالنے پہ آ جائے اور اس قوم کو بتائے, بچوں کو خاص طور سے جن پہ زیادہ اثر ہوتا ہے ذہن پہ, لیکن میڈیا جو ہے وہ اپنے صرف پیسے کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے, سنسنی پھیلانے کے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے دور میں خرابی میں بہت بڑا کردار میڈیا کا بھی ہے. ہم نے اپنی خبروں کو, جیسے ہم خبریں پڑھا کرتے تھے ٹیلی ویژن پہ 18 سال خبریں پڑھی, بالکل. اب 18 خبروں میں یہ خیال رکھا جاتا تھا کہ ہم, یعنی اس میں تو خیر وہ تو ایک پروٹوکول ہوتا تھا باقاعدہ, ہمیں کہا جاتا تھا کہ دیکھو جذبات نہیں آنے, آپ کے لہجے میں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی خبر پہ خوش ہیں, کسی خبر پہ غمگین ہیں, ٹھیک ہے, سنسنی نہیں پھیلانی, تہذیب کے ادب کے ساتھ کوئی اپنا فیس ایکسپریشن نہیں دینے. تو بہت سی چیزیں ہمیں بتائی جاتی تھی اور خبریں بھی اسی انداز سے ہوتی تھی. لیکن اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ, یعنی یہ بھی خبر ہوتی ہے کہ جی بیوی نے شوہر کو نا ڈنڈوں سے مار کے زخمی کر دیا, معلوم ہوگا بریکنگ اور نیوز آ جائے گی اچانک. اچھا بریکنگ نیوز آپ نے کہا پتہ نہیں کوئی بین الاقوامی خبر آ گئی ہے, معلوم ہوگا ایسا ہوا ہے. اور شوہر کو ڈنڈے مار مار کے زخمی کر. تو اب یہ تو حالت ہو گئی ہے ہمارے اخلاق کی اور کردار کی اور سوچنے کی. اور بہت لاؤڈلی خبریں پڑھتے تھے. اب مجھے آپ کی یاد آتا ہے نا کتنا ٹھہراؤ, اچھا لہجہ, ارے تو ہاں اب تو اب تو وہی پرسکون وجہ سا لہجہ, کوئی پینک نہیں دیکھیے پھیلانا خبروں میں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ اس زمان میں بڑا زور دیا جاتا تھا کامنس پہ, کہ آپ جو ہے نا ہلکی آواز میں بات کریں, میٹھے لہجے میں بات کریں, اونچی آواز میں نہ بولیں, شور نہ مچائیں. اچھا اس کا اثر پورے معاشرے پہ پڑتا تھا, کیونکہ جب بچے گھر میں سنتے تھے بڑوں کو یہ کہتے ہوئے تو وہ بھی وہی کرتے تھے. اب تو یہ دیکھیے ہر آدمی چیخ کے بات کر رہا ہے, آج جیسے ٹیلی ویژن کھولو تو اس میں جناب علی جو ہے نا اینکر چیخ رہا ہے, نیوز کاسٹر چیخ رہے ہیں, اس کے بعد جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ لڑ رہے ہیں آپس میں اونچی اونچی آوازوں میں, تو اس کا اثر پورے معاشرے پہ پڑا ہے. یہ حقیقت ہے, کیونکہ معاشرہ بھی ایسا ہی ہو چکا ہے. اب ظاہر ہے دیکھیے آٹومیٹیکلی دیکھ کے ہی آپ سیکھیں گے نا. پھر چونکہ ماحول ایسا ہو گیا ہے, آپ آہستہ آواز میں بول رہے ہیں, ایک بندہ اونچی آواز میں بول رہا ہے, تو اس کا لیول پہ تو پہنچیں گے نا, آپ کہیں گے میں بھی بولوں. ہم دوبارہ اپنے اس پرانے والے ماحول میں جا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے معاشرے, ساری دنیا میں معاشرے بدلے ہیں. آپ دور کیوں جاتے ہیں, امریکہ کی مثال لے لیں. امریکہ میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آزادی کے تقریباً 70 سال تک آپ دیکھیں کہ وہاں پر گنڈوں کا راج ہوتا تھا, بلیکس اور وائٹس میں لڑائیاں ہوتی تھیں, خانہ جنگی چل رہی تھی, ٹھیک ہے, لوٹ مار عام تھی, ڈکیتی عام تھی, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیے اس کے بعد ٹرانسفارمیشن آئی. آج امریکن معاشرے میں آپ دیکھیں تو آپ جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, جو ان میں نارمس ہیں, جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہی معاشرہ ہے. اور دنیا کے بہت سے معاشرے بدلے ہیں, ہم نے بدلتے ہوئے دیکھے ہیں, لیکن اس میں وہی والی بات ہے کہ اس میں پوری آپ کو سب کو مل جل کے ایک کیمپین چلانی ہوتی ہے. سب سے بڑی بات تو ہے کہ ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ پہ اور لیڈر پہ.
جو بھی آپ کا ہاں لیڈر لیڈر پہ، کوئی ضرورت نہیں کیونکہ لیڈر ہم بچے ہیں، لیڈر بڑا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ ہمیں لے کے چلے. نہیں. لیڈر کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں. دیکھیں لیڈر کی مثال ہے ایک باپ کی. گھر میں ہاں لڑائی جھگڑا ہو تو باپ صلح کراتا ہے بچوں میں، انہیں سمجھاتا ہے بٹھا کے، ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات تو یہ وہ اپنے لیڈ کرتا ہے. اگر باپ کا کردار اچھا ہوگا تو بچے اس کو دیکھ کے جو ہے ایک وہ نمونہ ہے ان کے لیے. تو باپ کا شفیق ہونا، محبت ہمدرد ہونا، اپنے بچوں کی فکر کرنا، ان کے لیے تگ و دو کرنا، ان کے لیے کما کر لانا، ان کی زندگی آسان بنانا، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے. یہی لیڈر کا کام ہے. جب لیڈر اچھا ہوگا تو پھر وہ چیز جو ہے نا وہ ٹرکل ڈاؤن کرے گی نیچے کی طرف. نیچے جو ان کا حاملہ کام کرنے والا ہے، جب وہ دیکھے گا یار میرا صاحب تو اتنا کام کرتا ہے، ایماندار بھی ہے، کوئی بے ایمانی بھی نہیں کرتا، تو وہ بھی شرم کھائیں گے اور اپنی چلے پورے بے ایمانی ختم نہیں کریں گے، کم از کم 50% ضرور ختم کر دیں گے. جب ان سے نیچے کا طبقہ دیکھے گا کہ یار یہ تو بہت سخت ہو گیا ہے، یہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا، اگر میں بے ایمانی کروں گا تو ممکن ہے یہ ایسا نہ ہو مجھے نوکری سے نکال دے، تو وہ بھی ٹھیک ہوں گے. تو اس طرح معاشرہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اوپر سے لے کے نیچے تک. نیچے سے اوپر کبھی پانی کا دھارا نہیں چلتا، ہمیشہ اوپر سے صحیح. اگر اوپر سے پانی گرتا ہے تو نیچے کی طرف آتا ہے. لیکن اقدار بہت بدل چکی ہیں. نہیں، اس کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت کم از کم آپ کو 10 سال کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسی گورنمنٹ چاہیے ہے جو دل سے سنسیئر ہو، لگن کے ساتھ کام کرے اور عوام کو اعتماد کام کرے، ٹھیک ہے، میڈیا اس کا ساتھ دے، پھر مل جل کے ہم معاشرے کو واپس لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اب پچھلے دنوں ایک ڈرامہ آ رہا تھا ارتھ رول، مطلب میں اس قوم کی بتا رہی ہوں کہ اگر اچھی چیز دکھائی جائے تو یہ فالو کرتے ہیں، ان کے اندر وہی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب وہ دکھاتے ہیں جی وہ تلواروں سے لڑ رہے ہیں، وہ دشمنوں سے، ترکی کے جو وہ تھا مسلمان، تو اب ہمارے بھی بچے چھوٹی چھوٹی میں کلپس دیکھا کرتی تھی کہ تلواروں سے کر رہے ہیں. مطلب بڑی چھاپ چھوڑی تھی اس ڈرامے نے پاکستانی قوم پہ. نہیں اچھی تو چیز تو میں یہاں پر نے ہاں بولے اپنی بات پوری کر لیں. مطلب یہاں ضرورت ہے ہم لوگوں کو اس طرح کے ڈراماز کی کہ دکھائے میڈیا. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہماری قوم بری نہیں ہے، انفرادی طور پہ لوگ اچھے ہی ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ اچھے ماحول میں رہیں، ان کے بچے بھی بدتمیز نہ ہوں، اچھا انسان بنے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں بھی جو لوگ ہیں وہ اچھے ہی ہوں، ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہوں، لیکن حالات ان کو مجبور کر دیتے ہیں، معاشرہ ان کو ایسا بنا دیتا ہے. اگر کوشش کی جائے تو یہی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے جی، اگر اچھائی کے لیے چل رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ. ایسا لیکن ہی ہے. وہی بڑی بات ہے، پہلے کوئی جو ہے تالاب میں کوئی پتھر تو پھینکے تاکہ وہ تھوڑی سی لہریں پیدا ہوں. صحیح. اب تو آپ اچھا گھوم پڑی لگی ہوتی. ٹھیک ہے حسن بھائی، کوئی بات نہیں، ذرا پروگرام ختم ہو جائے پھر میں پوچھتی ہوں. میں نے کہا کہ بہت پسندیدہ ماحول ہے تو کچھ آپ کی بھی کھینچائی کرنی چاہیے. ایک صاحب ہیں ان کا بڑا دل چاہتا ہے میرا، لیکن پرابلم یہ وہ ایسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاں میری پہنچ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں کیونکہ میز خاصی وہ مضبوط ہے اور نیچی بھی ہے. ایک تو انہیں دیکھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ اور دبک آپ جاتے ہیں تو نظر ہی نہیں آتے. آپ کو اتنی دور سے آصف کس طرح نظر آ جاتا ہے؟ بس دیکھ لیجئے آپ. اچھا میں تو سوچا تھا آپ کو میں کہوں گا 20 سوالوں میں بوجھیں کون ہے. میں نے پہلے ہی بول دیا. بس آصف ہمیں صاحب کو میں ٹریس کرتا رہتا ہوں ہر جگہ کہ وہ ہیں کہاں، کیا کر رہے ہیں. اچھا پروگرام کے دوران یہ ٹیبل کے نیچے گھس کے بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. پتہ نہیں یار کیا چکر ہے، یہ کوئی سرال لگانا پڑے گا، کوئی جاسوس میں ہائر کروں گا، کوئی 007. ہاں ہاں، جو وہاں سے یہاں آئے اور دیکھے کہ آصف صاحب کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مٹھائی کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں اچھا آپ نے کبھی نیلام گھر میں گئے؟ کئی دفعہ گیا میں ارے واہ. نیلام میں. وہ طارق عزیز صاحب سے دوستی بھی تھی، اچھے آدمی تھے، خیال بھی رکھتے تھے، تو میرا خیال میں کم از کم کوئی 4 دفعہ گیا نیلام گھر میں. اچھا اور ون بھی کیے؟ تو ہاں گفٹ دیے تھے انہوں نے مجھے، کیونکہ وہ مجھے انہوں نے ایز گیسٹ بلایا تھا. انٹرویو انہوں نے میرا کیا، سوال وال جو پوچھے وہ ظاہر کرکٹ سے ہی متعلق تھے. ایک مرتبہ گیا تو انہوں نے میڈیا کے سوال زیادہ کیے، کہہ لیں کہ پچھلی دفعہ آپ آئے تھے تو ہم نے کرکٹ پہ بات کی تھی، آج ذرا میڈیا کا اپنا بتائیے کیا کیا آپ کرتے رہے. تیسری مرتبہ گیا تو انہوں نے پرسنلائز کویشچنز کیے، کہاں کہاں گئے دنیا میں، کیا ہوا کیسے ہوا، ٹھیک ہے نا. چوتھی دفعہ جو تھا وہ میرا خیال ہے ہاں انہوں نے چوتھی دفعہ انہوں نے مجھ سے اشعار سنے کہ آپ کو بڑے اشعار یاد ہیں، مجھے سنائیں. تو میں نے کہا اب آپ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کو تو پورے دیوان کے دیوان یاد ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ نیلام گھر میں
بلکہ نیلام گھر سے نا یہ بڑا ایک شوق اور ذوق کو ابھارا گیا تھا. بیت بازی ہو رہی ہے اور شعر و شاعری ہو رہی ہے.